بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر میں جب کافروں کو شکست ہوئی تو ان کے جو دل تھے وہ ہانڈی کی طرح ابل رہے تھے اور ان کے اندر یہ انتقام کا جو جذبہ تھا وہ بہت زیادہ پل رہا تھا، ان کے نوجوانوں میں بھی اور ان کے بڑوں میں بھی۔ ان کے غصے بے قابو تھے اور پورا مکہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھول رہا تھا جیسے۔ اس طرح مکہ کے دو بہادر جوانوں نے طے کیا کہ وہ ایک پلاننگ کریں اور اس پلاننگ میں نعوذ باللہ اس فتنے کی جڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاتمہ کر دیں، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ عمیر بن وہب جمحی جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اور اب اس کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کا قیدی بن چکا تھا۔ اس عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ کعبہ کی دیوار میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولین کا تذکرہ کیا۔ یہ صفوان وہ تھا جس کا باپ امیہ بن خلف بدر میں قتل ہو چکا تھا اور وہاں پہ بدر کے کنویں میں اس کی لاش پھینکی گئی تھی۔ تو اس کا بیٹا جو صفوان ہے اس نے کہا، خدا کی قسم ان سرداروں کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں ہے۔ جواب میں عمیر نے کہا، خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو، دیکھو خدا کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور اہل و عیال نہ ہوتے جس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرے بعد ضائع ہو جائیں گے، تو میں سوار ہو کر محمد کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا، کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود ہے، یعنی میرا بیٹا ان کے ہاں قید ہے۔ یہ جنگ بدر میں قید ہوا تھا۔ صفوان نے اس صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا، اچھا عمیر، چلو تمہارا قرض میرے ذمے ہے، میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا، اور تمہارے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہیں، جب تک کہ وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور ان کو نہ ملے۔ عمیر نے کہا، اچھا تو اب میرے اور اپنے اس معاملے کو صیغہ راز میں رکھنا۔ صفوان نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد عمیر نے اپنے تلوار کو پتھر سے تیز کیا، اس کو زہر آلود کیا اور پھر روانہ ہوا۔ مدینہ پہنچا اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد، لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ کے عطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حمائل کیے آیا ہے، یعنی تلوار تیار کیے ہوئے کندھے میں لٹکا کے، جیسے لڑائی کے سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر نے اس کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گلے کے پاس پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ اور آپ کے خلاف اس خبیث کے خطرے سے چکنا رہنا، کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو اور عمیر تم قریب آ جاؤ۔ اس نے قریب آ کر کہا، آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا تحیہ سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیے سے بہتر ہے، یعنی سلام سے، جو اہل جنت کا تحیہ ہے، کہ ہم صبح بخیر نہیں کہتے بلکہ السلام علیکم کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، یہ قیدی جو آپ کے لوگوں کے قبضے میں ہے اس کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا، پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا، اللہ ان تلواروں کا برا کرے، یہ ہمارے کچھ کام نہ آ سکی۔ آپ نے فرمایا، سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، بس صرف اس قیدی کے لیے آیا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ کعبہ کی دیوار میں بیٹھے اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا. پھر تم نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا. اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی بشرط کہ تم مجھے قتل کرو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے. یہ بات سن کر عمیر حیران و پریشان، اور فوراً اس کی زبان سے یہ نکلا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہ تھا، اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ تک نہیں پہنچائی. بس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہانک کر پہنچایا. پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی اور رسول اللہ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو. ادھر صفوان مکہ میں لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کی مصیبتوں کو بھلوا دے گا. ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے عمیر کے متعلق پوچھتا بھی رہتا تھا. بالآخر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو چکا ہے. یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اسے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا. ادھر عمیر نے اسلام سیکھ کر مکہ کی راہ لی اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور وہیں مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی. ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. اس کے بعد غزوہ بنی قینقاع آتا ہے اور انشاءاللہ وہ ہم پھر ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ.